السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہر ایک ہماری گفتگو سے فائدہ اٹھا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور کہیں پر دشواری ہو تو کمنٹ کر کے بھی بتائیں۔ تو شروع کرتے ہیں شرح جامی کی کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَا يُحْذَفُ الْفِعْلُ جَوَازًا فِيمَا كَانَ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ نحو قول الشاعر في مرثية يزيد بن نحشل ليبقى على البناء المفعول يزيد مرفوع على أنه مفعول ما لم يسمى فاعله ضارع أي عاجز ذليل وهو فاعل الفعل المحذوف أي يبكيه ضارع بقرينة السؤال المقدر وهو من يبكيه. وأما على رواية ليبكي يزيد على البناء للفاعل ليبكي يزيدا على البناء للفاعل والنصب يزيد فليس مما نحن فيه لخصومة متعلق بضارع أي يبكيه من يذل ويعجز عن مقاومة الخصماء لأنه كان ظهيرا للعجزة والأذلاء. وآخر البيت ومختبط مما تطيح التوائح إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، بات یہ چل رہی تھی کہ فعل جو کہ فاعل کو رفع دیتا ہے اس کو کبھی کبھی حذف کرنا جائز ہے قرینہ قائم ہونے کے وقت۔ حذف کرنا جو جائز ہے وہ دو طریقے پر تھا۔ کبھی کبھی سوال محقق کے جواب میں فعل کو حذف کر دیا جاتا تھا، جس کی گفتگو ہم نے اس سے پہلے سبق میں کی تھی۔ آج گفتگو اس بات پر کریں گے کہ کبھی فاعل کے فعل رافع کو حذف کرنا جائز ہے سوال مقدر کے جواب میں بھی۔ فرماتے ہیں وَكَذَا يُحْذَفُ الْفِعْلُ جَوَازًا، ایسے ہی کیسے، یعنی جس طریقے سے فعل کو ماقبل میں بتایا تھا کہ فعل کو حذف کرنا جائز ہے سوال محقق کے جواب میں، فرماتے ہیں اسی طریقے سے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے جوازاً فیما کان جوابا لسؤال مقدر، اس صورت میں جبکہ سوال مقدر کا جواب ہو۔ جیسے شاعر کا قول، شاعر نے یزید ابن نحشل کا مرثیہ اور اس کے مرنے کے بعد اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لیبقى یزید ضارع لخصومۃ، یہ کہا تھا۔ اس کا دوسرا شعر ہے وَمُخْتَبِطٌ مِّمَّا تُطِيحُ التَّوَائِحُ، تو یہ شعر ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر نے ایک سوال مقدر کے جواب میں جو فعل آ رہا تھا اس فعل کو حذف کر دیا ہے، اور وہ سوال مقدر اس فعل کے حذف پر قرینہ ہے۔ اب کس طریقے سے یہاں پر فعل کو حذف کیا ہے، کون سا فعل ہے، تو اس کی تشریح پر آپ لوگ نظر رکھیں۔ فرماتے صاحب کتاب کہ نحو قول الشاعر فی مرثیۃ یزید ابن نحشل، جیسے کہ یزید ابن نحشل کے مرثیہ میں شاعر کا یہ کہنا، شاعر نے کہا ہے لیبقى یزید ضارع لخصومۃ، لیبقى لام امر کا، یبقى فعل مضارع مجہول ہے، یزید یہ مرفوع ہے نائب فاعل یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی کو صاحب شرح فرماتے لیبقى علی البناء للمفعول، یعنی فعل مجہول کی بنا پر، فعل جبکہ اس کو مبنی للمفعول مانا جائے۔ یزید مرفوع علی انہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یزید یہ مرفوع ہے اس بنا پر کہ وہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، کیونکہ لیبقى فعل مجہول ہے تو یزید اس کا نائب فاعل ہے۔ تو معنی ہوگا چاہیے کہ یزید کو رویا جائے۔ کس کو رویا جائے؟ یزید کو رویا جائے، یزید کے جانے پر رویا جائے۔ اب رویا جائے، اب سوال ہوگا فوراً، جب آپ ایسے مجہول طریقے سے کہیں گے تو فوراً سوال ہو جائے گا
کہ رویا جائے تو روئے کون. سوال ہو جائے گا کیا, روئے کون. گویا کہ عربی میں ہم کہیں گے تو کہیں گے من یبکی ہے, یزید پر کون روئے, یزید کے مرنے پر کون روئے. تو اس کا جواب یہ ہے سوال مقدر. دیکھیے لفظوں میں سوال نہیں ہے, ہمیں تقدیر آ گئی نا, فوراً تقدیری عبارت فوراً نکل گئی, فوراً سوال یہ پیدا ہو گیا تقدیر کے طور پر, تو سوال مقدر ہو گیا یہ. اب سوال مقدر کا جواب میں اسی مصرے میں شاعر کہتا ہے ضارع لخصومت. یہ ضارع لخصومت یہ سوال مقدر کا جواب ہے. سوال تھا کہ کون روئے, جواب دے دیا اس نے ضارع لخصومت, یعنی مقابلے کے وقت میں جو شخص عاجز اور بے سر و سامہ ہو وہ روئے. تو یہاں پر ضارع یہ مرفوع ہے, یہی فعل محذوف کا فاعل ہے. تو سوال تھا من یبکی ہے, کون روئے, جواب دے دیا یبکی ہے ضارع لخصومت, اس کو وہ شخص روئے جو کہ خصومت کے وقت عاجز رہ جاتا ہو, بے سر و سامہ ہو, جو اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو, وہ شخص روئے. تو ضارع کا معنی کیا ہے بچوں, عاجز اور بے سر و سامہ. تو یہ ضارع یہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی بنا پر, اور اس کا فعل کیا ہے محذوف. اصل عبارت کیا ہوگی, یبکی ہے ضارع, اس کو کون روئے. سوال تھا من یبکی ہے, اس پر کون روئے, جواب دے دیا ضارع, یعنی یبکی ہے ضارع. تو من یبکی, تو یہ من یبکی ہو جو ہے یہ سوال ہے, اور یہ سوال لفظوں میں نہیں ہے, محقق نہیں ہے, بلکہ سوال مقدر ہے. لیکن اس سوال مقدر کا جواب ضارع لخصومت ہے, اور ضارع یہ فاعل ہے. تو یہ ضارع لخصومت سوال مقدر کا جواب واقع ہوا ہے, اس لیے یہاں پر سوال مقدر کا جواب واقع ہوا, اس لیے ضارع جو فاعل ہے اس کے فعل کو حذف کرنا جائز ہوگا. اس لیے شاعر نے یہاں پر فعل کو حذف کر دیا, اور صرف ضارع لخصومت کہا, یہ نہیں کہا یبکی ہے ضارع لخصومت, یہ نہیں کہا. تو یہاں پر فعل کو حذف کرنا جائز ہو گیا, کیوں, سوال مقدر کا یہ جواب ہے. قرینہ کیا ہے, وہی سوال مقدر. فرماتے صاحب کتاب ضارع اے عاجز ذلیل, یعنی وہ شخص روئے جو کہ عاجز ہو, بے سر و سامہ ہو, کمزور ہو, ناتواں ہو, وہ فاعل فعل المحذوف. یہ ضارع یہ فعل محذوف کا فاعل ہے, یہاں پر فعل کو حذف کر دیا گیا ہے. اور وہ فعل محذوف ہے کیا, فرماتے ہیں اے, یعنی کہ یبکی ہے ضارع, یہ اصل عبارت ہوگی, یعنی اس کو روئے عاجز شخص. اب یہاں پر فعل کو حذف کر دیا گیا ہے, کیوں, بقرینۃ السوال المقدر, سوال مقدر کے قرینہ سے. کیونکہ سوال مقدر کیا ہے, سوال مقدر ہے من یبکی ہے, کون اس کو روئے, یہ سوال مقدر ہے. تو اس پر رونے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے, جواب میں کہہ دیا ضارع لخصومت, خصومت کے وقت عاجز رہنے والا شخص روئے. تو اب من یبکی ہے یہ سوال مقدر ہی قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر ضارع کا فعل محذوف ہے یا یبکی ہے. یہاں پر تو بچوں ہم نے جو اب تک پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا لیبکا, فعل مجہول پڑھا تھا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ فعل معروف ہے. اگر فعل معروف پڑھیں گے تو اب ایسی صورت میں ضارع تو فاعل ہے بچوں, روئے کون, عاجز شخص, تو ضارع تو بن جائے گا فاعل, اور یزید بن جائے گا پھر مفعول بھی. تو اصل عبارت تو اب اس صورت میں اس روایت کی بنا پر کہ اس کو فعل معروف پڑھا جائے, لیبکی پڑھا جائے, تو اب ایسی صورت میں عبارت ہوگی لیبکی یزیدن ضارع لخصومت, چاہیے کہ یزید پر روئے ضارع لخصومت, ضارع یہ یبکی کا فاعل ہو جائے گا, خصومت کے وقت عاجز رہنے والا شخص. تو اب ایسی صورت میں ضارع کا فعل خود یبکی بن جائے گا اور یزیدن مفعول بن جائے گا. تو اب یہاں پر فعل محذوف ہوگا نہیں, آپ بھی کہیں گے کہ فعل محذوف نہیں ہوگا. جب فعل محذوف نہیں ہوگا اور یہاں پر گفتگو کس کی چل رہی ہے کہ فاعل کو رفع دینے والے فعل کو حذف کرنے کے جواز کی, جوازن حذف کرنے کی گفتگو چل رہی ہے. تو جو بحث اور جو گفتگو چل رہی ہے, تو معروف پڑھنے کی صورت میں کیا اس قبیل کی یہ مثال ہوگی, نہیں ہوگی. آپ لوگ کہیں گے کہ ہرگز نہیں ہوگی. اسی کو صاحب شرح فرماتے ہیں وہ اما علی روایت لیبکی یزیدن, یہ یزیدن وزن شعری کی بنا پر الف کو ختم کر کے یزیدہ کر دو, لیبکی یزیدہ علی البناء للفاعل.
ایک تو یہ کہ عالمیت ہے یزید میں، اور دوسری کیا ہے وزن فعل بھی ہے، تو غیر منصرف بھی ہو جائے گا. تو ہم یہ کہیں گے لیبکی یزیدہ، چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، روئے، چاہیے کہ یزید کو روئے. تو یبکی معروف علی البناء للفاعل، یعنی معروف کے طرز پر. وہ نصب یزید، اور یزید کو منصوب کر دیا جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو معروف والی روایت ہے فلیس مما نحن فیہ. تو اب ایسی صورت میں یہ شعر اس قبیل سے نہیں ہوگا جس سے بحث میں ہم ہیں، یعنی ہم حذف فعل کی بحث میں ہیں. اب یہاں پر حذف فعل نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ضارع فاعل بنے گا، یزید مفعول بنے گا، اور لیبکی یہ ضارع کا فعل بن جائے گا. تو یہاں پر حذف فعل کی قبیل سے یہ مثال پھر نہیں ہوگی اس روایت کی بنا پر. ایک روایت یہ بھی ہے. آگے فرمائے لخصومت، وہ عاجز شخص روئے خصومت کے وقت. یہ لخصومت جو ہے یا یہ کہو کہ ایک عاجز شخص روئے. کون شخص؟ جو کہ عاجز رہ جاتا ہو لخصومت، خصومت کے وقت جو عاجز رہ جاتا ہو. تو خصومت کے وقت عاجز رہنے والا شخص روئے. تو لخصومت کس سے متعلق ہو گیا بچوں؟ ضارع سے متعلق ہو گیا. اسی کو صاحب شرح فرماتے متعلق بضارع. یہ لخصومت یہ ضارع سے متعلق ہے، اور ضارع سے متعلق ہے تو معنی ہوگا خصومت کے وقت عاجز رہنے والا شخص روئے، یہ معنی ہوگا. تو وہی بتا رہے ہیں اے یبکی ہے من یذل و یعجز عن مقاومت الخصما، یعنی یزید کو روئے وہ شخص جو کہ دشمنوں اور مد مقابل لوگوں کے مقابلہ کرنے سے عاجز اور کمزور پڑ جائے، وہ شخص روئے. اب کیوں روئے؟ لأنہ کان ظہیرا للعجزہ، کیونکہ یزید ابن نحشل کمزور اور عاجز لوگوں کا مددگار تھا. وآخر البیت، اور اس شعر کا دوسرا مصرع اور آخر البیت یہ ہے ومختبط مما تتیح الطبائع. مختبط کا عطف ہے ضارع پر، یعنی خصومت کے وقت عاجز رہنے والا شخص روئے ومختبط، اور مختبط روئے. کون مختبط؟ مختبط کسی کہتے ہیں بچوں؟ اختبط یختبط، اختباط کا معنی ہوتا ہے بغیر وسیلے کے مانگ لینے والا، یعنی بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی واسطے کے جو شخص براہ راست مانگنے والا ہو تو ایسے سائل کو مختبط کہتے ہیں. مختبط بھی روئے یعنی بغیر وسیلے کے مانگ لینے والا شخص بھی روئے، کیونکہ یزید اس سے شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یزید ابن نحشل ایسا شخص تھا کہ جس کے پاس سائل کو کوئی وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. جب بھی اسے پریشانی ہوتی تھی، کوئی تکلیف ہوتی تھی، تو وہ پریشانی کے حل کے لیے براہ راست جا کر اس سے مانگ لیتا تھا، اور وہ اس کی فریاد رسی بھی کرتا تھا. تو وہ مختبطن یہ ضارع پر عطف ہے کہ یعنی وہ شخص روئے جو بلا وسیلہ اس سے مانگ لینے والا تھا. اب یہ مختبط کیوں روئے؟ اس کی وجہ آگے بتائیے. مما تتیح الطبائع، مختبط روئے ما مصدر یا ہے بچوں، تو ما مصدر یا ہے تو تتیح فعل جو ہے اس کو مصدر کے معنی میں کر دے گا. تو تتیح یہ اطاح یتیح اطاحتن سے ہے. اطاح یتیح اطاحتن اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کر دینا. تو اب تتیح یہ اطاحت کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی اہلاک کے معنی میں ہو جائے گا. تو معنی ہوگا کہ بنا وسیلہ کے مانگنے والا شخص بھی روئے ہلاک کر دینے کی وجہ سے. ہلاک کر دینے کی، تو اطاحت کے معنی میں اطاحت ہلاک کر دینا، ہلاک کر دینے کی وجہ سے. کس کے ہلاک کر دینے کی وجہ سے؟ کون ہلاک کر دیتی ہیں؟ تو یہ تتیح کا فاعل ہے طوائع. طوائع جو ہے یہ متیحتن کی جمع ہے بغیر لفظ، خلاف قیاس. کس کی جمع ہے؟ متیحتن کی خلاف قیاس جمع ہے، جیسے کہ لواقح ملقحتن کی خلاف قیاس جمع ہے. اور متیحتن کا معنی ہوتا ہے مہلک، ہلاکت خیز، ہلاک کر دینے والی. تو اب معنی ہوگا ایسے یزید ابن نحشل کو روئے وہ شخص جو بنا وسیلے کے مانگنے والا ہے، ہلاکت خیزیوں کے، ہلاکت یا ہلاک کر دینے والی مصیبتوں کے ہلاک کر دینے کی وجہ سے وہ بھی شخص روئے، یہ معنی ہوگا. اسی کو صاحب شرح فرماتے ہیں والمختبط السائل من غیر وسیلہ. مختبط وہ سائل ہے جو کہ مانگتا ہو بغیر وسیلے کے. والاطاحہ الاہلاک، اور اطاحت کا معنی ہوتا ہے ہلاک کر دینا. والطوائع جمع متیحت،
اور तवाइह ये मुतीहतुन की जमा है खिलाफ क़यास का लवाक़िह, जैसे कि लवाक़िह ये मुल्क़िहतुन की जमा है। व मिम्मा यतअल्लक़, और मिम्मा जो लफ्ज़ है, मिम्मा तुतीहु तवाइह में जो मिम्मा है ये मुतअल्लिक़ है मुख्तबित से, मुख्तबित से मुतअल्लिक़ है। तो माना होगा कि बग़ैर वसीला शख्स से, बिना वसीला मांगने वाला शख्स से भी रोए, वो रोए क्यों? वो मिम्मा तुतीहु तवाइह, या बिना वसीला मांगने वाला शख्स, बिना वसीला मांगने वाला शख्स से जो मांगता है वो क्यों मांगता है? मिम्मा तुतीहु तवाइह, हलाक करने वाली चीज़ों के हलाक कर देने की वजह से मांगता है। तो ये मुख्तबित से मुताल्लिक हो गया। फरमाते व मिम्मा यतअल्लक़ु बिमुख्तबित, मिम्मा जो है ये मुख्तबित से मुताल्लिक है, और मिम्मा में जो माँ है फरमाते हैं वह माँ मस्दरियतुन, माँ मस्दरिया है। यानी अब माना होगा व यबकी ऐदन, और यजीद इब्न नहशल को रोए वो शख्स भी मन यसअलु बिगैर वसीलतिन, जो बगैर किसी वसीले के मांग लेता है। तो मांगना बगैर वसीले के क्यों है? मिन अजल इहलाकिल मुहलिकात मालहू, के इस वजह से कि हलाक करने वाली चीज़, हलाक करने वाली मुसीबतों ने उसके माल को हलाक कर दिया है। तो हलाक कर देने वाली चीज़ों के उसके माल को हलाक कर देने की वजह से वमा यतवस्सलु बिही इला तहसीलिल माल, और उन असबाब और उन वसाइल को हलाक कर देने की वजह से जिनके ज़रिए से वो तहसील माल तक पहुँचता है। वो शख्स भी रोए क्यों? वो क्यों रोए? लिअन्नहु कान मुअतिय साइलिन, क्योंकि यजीद इब्न नहशल जो था वो मंगतों को देने वाला था बगैर वसीलतिन, जो मांगते बगैर वसीले के मांगते थे। वक़द युहज़फ़ुल फ़िअलु राफ़िअ लिल-फ़ाइल लिक़रीनतिन दालतिन अला तअयीनिही वुजूबा। यहाँ तक बच्चों बात ये पूरी हो गई कि फ़ाइल को रफ़ा देने वाले फ़ेल को हज़्फ़ करना जायज़ है, और ये जवाज़ दो सूरतों में था, एक तो सवाल मुक़द्दर के जवाब में और एक सवाल मुहक़्क़क़ के जवाब में। ये मुकम्मल गुफ्तगू हो गई। अब अगले की गुफ्तगू ये है कि फ़ाइल को रफ़ा देने वाले फ़ेल को कभी कभी हज़्फ़ करना वाजिब भी होता है। लेकिन हज़्फ़ करना वाजिब कब होता है? जबकि फ़ेल, यही जो फ़ेल महज़ूफ़ है उस फ़ेल महज़ूफ़ की तायीन पर कोई करीना भी दलालत करे और वहाँ पर कोई कायम मकाम भी हो। तो एक तो करीना भी दलालत करे उसकी तायीन पर, और दूसरा कोई कायम मकाम भी हो, उस फ़ेल महज़ूफ़ का कोई मुफस्सिर भी मौजूद हो। तो अब ऐसी सूरत में फ़ेल को हज़फ करना वाजिब होगा। वाजिब इसलिए होगा बच्चों कि अगर फ़ेल को हज़फ नहीं किया जाएगा तो ऐसी सूरत में उसका मुफस्सिर बाद में मौजूद है। तो जब एवज़ बाद में मौजूद है, मुफस्सिर बाद में मौजूद है, तो मुफस्सर को हज़फ ना किया जाए तो ऐसी सूरत में मुफस्सर और मुफस्सिर का इस्तेमाल लाज़िम आएगा, या ये कहो कि एवज़ और मुअव्वज़ दोनों का इस्तेमाल लाज़िम आएगा, जो कि नाजायज़ है। और एक वजह यह भी है कि भाई मुफस्सिर जब लाया जाता है तो मुफस्सिर तो तभी तफसीर करेगा ना जब पहले इबहाम हो, और इबहाम हुआ है उसको हज़फ करने की वजह से। अब अगर वहाँ पर फ़ेल को हज़फ ना किया जाए, जिक्र कर दिया जाए, तो वो इबहाम ख़त्म हो गया। जब इबहाम ख़त्म हो गया तो अब बाद में मुफस्सिर का काम क्या रह गया? कोई काम नहीं रह गया। तफसीर तो तब होती ना कि पहले इबहाम भी होता, अब जब जिक्र कर दिया तो इबहाम ख़त्म हो गया, तो मुफस्सिर फिर बाद में मुफस्सिर का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो अब ऐसी सूरत में मुफस्सिर नहीं रहेगा, इसलिए भी फ़ेल को हज़फ करना वाजिब होगा। उसी को साहिब शरह फरमाते हैं वक़द युहज़फ़ुल फ़िअलु अर्राफ़िउ लिल-फ़ाइल, कभी कभी फ़ाइल को रफ़ा देने वाले फ़ेल को हज़फ कर देते हैं लिक़रीनतिन दालतिन अला तअयीनिही, ऐसे करीना के वक्त जो करीना दलालत करता है फ़ेल महज़ूफ़ की तायीन पर। वुजूबन, कभी फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है वुजूबी तौर पर। वुजूबन बता रहे हैं कि ये भी वुजूबन मंसूब है मस्दर होने की बिना पर, और असल इबारत होगी हज़फ़न वाजिबा। तो वुजूब बेमाना वाजिब है, मस्दर बेमाना इसमें फ़ाइल है, और ये मंसूब है मस्दरियत की बिना पर, इसलिए मस्दर निकाल कर दिखा दिया हज़फ़न। यानी ये एक मौसूफ की सिफत वाक़ है हज़फ़न की, और हज़फ़न ये मस्दर है, मफ़ूल है, मफ़ूल मुतलक़ है, और मा क़ब्ल में फ़ेल युहज़फ़ु मौजूद है, उसी का मफ़ूल मुतलक़ है। फरमाते वुजूबन, वुजूबी तौर पर हज़फ़न वाजिब है, यानी हज़फ करना वाजिब है। फ़ी मिस्ल क़ौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस जैसे कौल में, इस जैसे कौल से मुराद क्या है
کہ جہاں پر بچوں فعل کو حذف کیا گیا ہو اور وہاں پر بعد میں اس کی تفسیر لائی گئی ہو، جیسے کہ اللہ کے اس فرمان میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، یہاں پر فعل کو حذف کرنا واجب ہے اس جیسی مثالوں میں۔ اب اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں تفصیل سے کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔